اب زمانہ تو بحثیں کرتا ہے اور میں کیا کروں, کہاں تک گفتگو کروں. ایک جملے سے میں تقریر کو تمام کروں گا. جہاں فضائل کا ایک سمندر ہے اور ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں, وہاں معاشرہ یہ لکھے کہ عمر زیادہ تھی. آخری جملہ تقریر کا, عمر زیادہ تھی اور پہلے بیوہ ہوئیں, پھر معاذ اللہ طلاق ہوئی اور پھر رسول کی بزم میں آئی. دیکھیے مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں عقیدہ بتا دیتا ہوں, اس سے جواب سمجھ لیجئے گا. معصوم کی ماں سوا معصوم کے کسی کی عقد میں نہیں جا سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یا علی یا علی. اب زمانہ کہتا رہے اس کے عقد میں رہیں, اس سے بیوہ ہوئی. آپ زمانے کو چھوڑیے, آپ زمانے سے بحث کریں گے جب معصوم کی نس آ گئی کہ معصوم کی ماں کسی غیر معصوم کے عقد میں نہیں جا سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر, اس سے زیادہ بحث کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اب بیٹھے ہوئے کہتے رہے میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر کہ فلاں کے عقد میں گئی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. آپ نہ سنیے, اس لیے کیونکہ امام نے بتا دیا معصوم کی ماں کسی غیر معصوم کے عقد میں نہیں جا سکتی. نہیں, جملہ تو پلٹ کر یوں کہہ دوں, شاید اللہ نے طاہرہ اس لیے کہلوایا, نجس کے ساتھ کیسے رشتہ جڑ. اب آخری جواب, بوڑھی تھی معاذ اللہ, بزرگ تھی معاذ اللہ. آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ کو اکثر کچھ خواتین آ کر تنگ کرتی تھیں اور یہ جملے کہتی تھی, ارے تمہاری والدہ تو بزرگ تھی. اب جواب دیکھیے گا, انہوں نے کیا کہا, عمر میں بڑی تھی. کیا کہا, عمر میں بڑی تھی. اب رسول نے رد نہیں کیا, جواب دیا. اب دیا کیسے وہ سنیے. عربی میں استفاء کا ایک معنی یہ ہے بزرگ بنانا. جناب سیدہ نے کہا بابا وہ ہماری والدہ کو بزرگ کہہ رہی ہیں, بوڑھی کہہ رہی ہیں. اب رسول نے بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہا, ارے کیا ہو گیا سیدہ, اگر وہ تمہاری اماں کو بزرگ کہہ رہی ہیں, اب اگر کوئی کہے تو یہ آیت سنا دینا. کہا بابا بتائیے کون سی آیت. کہا پڑھو سیدہ, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. توجہ, آیت یہاں پر آ کر تمام ہو گئی, لیکن تانا چونکہ بزرگی کا دیا تھا, رسول نے آیت کو بدل دیا. رسول نے کہا زہرا اب کوئی یہ اعتراض کرے تو جواب دینا, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران و علی و الحسن و الحسین و جعفر و حمزہ و فاطمہ و خدیجہ علی العالمین. رسول نے بزرگی کے مفہوم کو بدل دیا. اگر تم بزرگی کا یہ مفہوم لیتے ہو تو ہم خدیجہ کو ایسے بزرگ کر دیں گے, جہاں ذکر آدم, جہاں ذکر نوح اور آل ابراہیم آل عمران, وہاں پر اختتام کریں گے نام خدیجہ سے. مصطفیٰ بنا, خدیجہ بی بی کو مصطفیٰ بنا دیا, اور اللہ نے اللہ کے حبیب کی زبانی کہہ دیا, کہہ دو ان اللہ اصطفیٰ, اور اختتام کہاں ہوا, حضرت خدیجہ پر. لیکن بات ختم کروں, اب دیکھیے میں چاہتا ہوں تقریر ختم کروں, لیکن ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں کہتا ہوں چلو بس اب یہاں ختم کر دوں گا, اب ختم کر دوں گا, اب ختم کر دوں گا. لیکن میں وعدہ کر رہا ہوں اب واقعی ختم کر دوں گا. لیکن آپ آخری جملے کو ایسے سنیے گا جو سننے کا حق ہے. آخری جملہ تقریر کا, کہنے لگے بزرگ تھیں, بڑھیا تھیں, عمر میں طویل تھی. آج تک بحثیں ہو رہی ہے, پر روک دیجئے تقریر کو یہاں پہ. آخری جملہ تقریر کا, گزرے حضرت یوسف ایک مقام سے, دیکھا وہاں پر ایک بڑھیا رو رو کے کہہ رہی ہے, ہائے یوسف, ہائے یوسف, ہائے یوسف. سواری رکوا دی حضرت یوسف نے, کہا روکو ذرا سواری, یہ کون بڑھیا بزرگ ہے جو ہمارا نام اتنی حسرتوں سے لے رہی ہے. اترے حضرت یوسف, قریب آئے تو دیکھا چہرے کو جھکائے ہوئے تھی اور نابینا ہو چکی تھی, اور بس ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی, ہائے یوسف, ہائے یوسف, ہائے یوسف. ایک بار حضرت یوسف نے اس کو پہچان لیا اور سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں, یہ تو وہی زلیخا ہے جس کی وجہ سے ہم قید میں گئے, جس کی وجہ سے اتنے ظلم ہم پہ ہوئے. ایک بار کہنے لگے
ارے کب تک تو یوسف کا غم مناتی رہے گی اور کب تک یوسف پر حسرت کرتی رہے گی؟ ایک بار اس بڑھیا نے ڈانٹ کر کہا کیا باتیں کر رہے ہو، اگر تم بھی یوسف کو دیکھ لو یوسف کے عاشق ہو جاؤ۔ جیسے یہ جملہ سنا ایک بار یوسف نے کہا ارے یوسف کی ثنا خواں بنی تو بیٹھی ہے اور اتنی تعریفیں کر رہی ہے، اگر تو یوسف کے نبی محمد کو دیکھ لے تو تو یوسف کے حسن کو بھول جائے۔ جیسے ہی نام محمد سنا ایک بار تڑپ کر کہنے لگی ارے دوبارہ سے نام لو، تمہارے نام لینے سے ہمیں اب یوسف سے محبت نہیں ہے، یوسف کے نبی سے محبت ہے۔ علماء کہتے ہیں جیسے یہ جملہ اللہ کی طرف پہنچا اللہ نے کہا اب اسے محمد سے محبت ہو گئی، اے یوسف ہم اسے جوان کر رہے ہیں اور جوان کر کے ہم تم پر واجب کر رہے ہیں اس سے شادی کر لو۔ ارے ناز اٹھانے تھے نا اللہ نے، اگر کہہ دیتے بڑھیا سے شادی کر لو، یوسف پلٹ کر کہتے ہم جوان ہیں ہمیں بڑھیا دے رہا ہے۔ ارے نام محبت پر جسے جوان کر کے اللہ یوسف کو دے دے اس محمد کو بوڑھی عورت دے۔ اب آپ کہتے رہیے یہ تھیں وہ تھیں، اب آپ کو کوئی اگر تنگ کرے یہ کہہ کر کہ بزرگ تھیں، بوڑھی تھی اور ایسی تھی اور یہ تھی، ایک جواب دیجیے گا سامنے والا کچھ نہیں کہے گا۔ ارے بوڑھی تھیں مگر پھر بھی صاحب اولاد تھی، ایسی جوانی کا کیا فائدہ کہ اولاد۔ ارے کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ جیسے ہی حضرت کا نام آتا ہے فوراً سے خوشی سے نانی کہتے ہیں۔ اب زمانے میں جا کر تو پوچھئے کوئی کسی کو نانی کہتا سوا آپ کے کون ہے جو جناب خدیجہ کو نانی کہے؟ سادات کی نانی، سادات کی جدہ، سادات کی پالنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی ساری دولت نام رسول پر قربان کر دی، اپنے سارے ناز نام رسول پر قربان کر دیے۔ 80,000 اونٹ صرف تجارت کے لیے، جس کے جاتے ہو